کچھ ایسی چیزیں جن میں نہ پائی جائیں بس انسان ہو کے نکاح، باقی اس کی نا چیزیں جو جدا بھی ہوں خیر ہے۔ نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ارکان اور واجبات جو الحمدللہ نا میرے پاس آبادی بھی آئے مسکت مان کے، وہ خارجیوں کی ایک شاخ ہے، حکومت بھی ان کی ہے قاضی، میں نے انہیں نماز کے لیے کہا، مجھے انہوں نے اپنی تفسیریں کیا، بڑے خوش ہوئے، پتہ چلا کہ یار خارجی کیا، ورنہ ہم نے سمجھ رکھا تھا پتہ نہیں کیا دین سے باہر، نہیں، بہت عمدہ کتابیں۔ تو نماز میں جو چیزیں نماز کو نماز کہلاتی ہیں نا، وہ ہے کہ آدمی اللہ اکبر سے شروع کرے، تندرست و قیام کرے، فاتحہ پڑھے، سورہ پڑھے، پھر رکوع کرے، سیدھا کھڑا ہو، پھر سجدہ کرے، بیٹھے، پھر سجدہ کرے، 2 رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھے، آخر میں جا کر نا السلام علیکم کو نماز سے ختم کرے۔ یہ آپ ساری دنیا میں گھوم جائیں، سب مسلمانوں کی نماز میں شیعہ کے بھی یہی ہے، حنفیوں کی بھی یہ ہے، وہ اجزاء جو ارکان اور واجبات ہیں جن کے بغیر نماز نہیں، جو اس کے علاوہ ہیں وہ سنن اور مستحبات ہیں، جیسے سلاد وغیرہ کھانے کے ہو جائے اچھا نہ ہو جائے کوئی بھی، وہ ساری ایسی بات جاہلوں کی چھوڑیں کہ فلاں کی نماز نہیں ہوتی۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں یار لوگ فاتحہ پڑھتے پیچھے نہیں پڑھتے، صحابہ میں رفع دین کرتے بھی نہیں، کسی نے ایک دوسرے کو نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں، یہ پیدا جو ہوئے نا انہوں نے امت کو برباد کیا، کرتے بے شک الگ الگ مرہ رہتے، کیونکہ یہ سنن کا ہی معاملہ تھا، سنت ہوتی وہ کر لیں تو اچھا نام ہی کی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ دیتے تھے، بڑے بڑے چوٹی کہہ لو، حدیث علماء نے کہا کہ یہ رفع الیدین ان حیاتوں میں سے ہے جو گاہے پیغمبر کردہ و گاہے نہ کردہ، فاعل یہاں مصاب باشد و تارک یہاں غیر مرام، اگر کرے گا ثواب ہے، نہ کرے گا اس کو ملامت، اس درجے کے مسئلے تھے۔ جب بنا دیے نماز نہیں ہوتی فساد ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ فرض اور واجب اس کی نماز میں ہیں، وہ ہیں تو جیسے انسانوں میں باقی چیزوں میں بہت فرق ہے، مگر پھر بھی انسان ہی بولتے ہیں، نماز ہی بولیں گے جب تک واجبات اور ارکان محفوظ ہیں۔ سنت و مستحب یہ جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھنے کا دیکھ لیں، امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ اگر لٹکا دے اور وقار سے کڑا رہے، حرکتیں نہ فضول کرے فلا باس، کوئی حرج نہیں، اور مالک اور لیث بن سعد تو ویسے ہی قائل تھے کہ لٹکا کر پڑے، اور امام اوزاعی شام میں کہتے ہیں دونوں کی اجازت سے آدمی باندھ دے یا چھوڑ دے۔ یہ مسئلے تو زائد چیزوں کے کہ یہ ہو جائے ٹھیک ہے نا، یہ فرض واجب چیزیں نہیں تھیں، بے علم لوگوں نے بنا لیا نا کہ اس کے بغیر نماز نہیں، اس سے پھر فساد ہی ہونا تھا۔ فاتحہ کا آپ پڑھیں دیکھ لیں، جو علم والے لوگ ہیں وہ سب مانیں گے کہ 3 گروہ تھے اصحاب رسول میں، کچھ ہر حال میں پڑھتے تھے سری جہری میں، ان کے بھی آگ نہیں پڑھنی، بکواس کرتے ہیں، عبادہ بن سامت ابو ہریرہ یا حضرت عمر کے پڑھنی، اور جو کہتے ہیں نہیں پڑھتا نماز نہیں، بھائی مسلم خود لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے وہ کسی نماز میں بھی امام کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے، اور آپ خواب جو امام ترمذی لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول میں وہ بھی تھے جو پڑھتے تھے، نہیں بھی پڑھتے۔ اور امام احمد بن حنبل کا جو حوالہ دیا، انہوں نے کہا یار حضرت جابر سے زیادہ کوئی جانتا صحابی رسول سے کہ حدیث کا کیا معنی، انہوں نے لا صلاۃ کا بھی بیان کر دیا کہ جس نے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، مگر ساتھ ہی کہا الا ان کنا وراء الامام، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو پھر یہ قانون ہے۔ وہ کہتے صحابی کو ضرورت کیسے ہوئی، اگر اس نے اپنی طرف سے یہ استدعا کیا، دین برباد کیا کہ جب نماز نہیں ہوتی کیوں کہا اس نے کہ میں امام کے پیچھے ہو جاتی ہے، اور اس کو حسن صحیح کہا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یار اس سے صحابی سے بڑھ کر کوئی حدیث کو جانتا، اس لیے اکیلا پڑھے گا یا امام پڑھے گا اور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، الا یکون وراء الامام، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ اکثریت تو آپ جانتے ہیں نا کہ سری میں پڑھ لیتے تھے فاتحہ، اور جہری میں جو ہاں سورت بھی پڑھتے اور جہری میں خاموش رہتے، تو پتہ چلا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہی تھی، نماز کا کوئی نہیں بگڑتا۔ ترجیح دے سکتے ہیں آپ کا، میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ترجیح تو دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے سنتیں چھوٹتی ابھی تک یہ حالت یہاں پہنچی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوٹے حالت نہیں پہنچی، سنتوں پر زور دینے سے پہنچی، اچھا کہ سنت کو فرض بنا دیا۔ نہیں فرض تو کوئی بھی نہیں کہتا، زبان سے نہیں کہتے، عملاً بنایا ہوا، عملاً بنایا ہوا، وہ اختلافی مسائل پھر اس قدر ادھر ہمارے زور دے دیا۔ اگر یہی کہتے رہے